بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبہ، کیسے ہیں آپ؟ ہمیں امید ہے کہ آپ اور آپ کے والدین خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب نے اپنی آن لائن کلاسز باقاعدگی سے لینی ہے اور گھر کا کام بھی باقاعدگی سے کر کے اسکول کے واٹس ایپ نمبر پر بھیجنا ہے۔ چلیے چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف۔ یہ آپ کی اسلامیات کی کلاس ہے۔ اپنی اسلامیات کی کتاب کھولیں۔ مطالعہ اسلام، پیارے بچوں، صفحہ نمبر 9 کھولیں۔ باب 2، ایمان اور اجزائے ایمان۔ ایمان کا مفہوم و مطلب۔ ایمان کے لغوی معنی ہے عقیدہ اور یقین، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں کو سچے دل سے ماننا، ان پر یقین رکھنا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ایمان کے تمام اجزاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان کے اجزاء یہ ہیں، انہیں اسلام کے بنیادی عقائد، اسلام کے اجزاء کو بنیادی عقائد بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے یہ اقرار کرنا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، ہم سب اسی کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کی شرط کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائیں۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد ہے کہ ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے، ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے مختلف کام لگائے ہوئے ہیں، وہ پوری دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ تمام فرشتوں میں سے 4 فرشتے بہت مقرب ہیں۔ ان 4 مقرب فرشتوں کے نام اور کام یہ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پیغمبروں تک پہنچاتے تھے، ان احکامات کو وحی کہا جاتا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، آپ کے ذمہ اللہ کی مخلوق کو روزی پہنچانا، بارش برسانا اور ہوا چلانے کا کام سونپا گیا۔ روزی پہنچانا، بارش برسانا اور ہوا چلانا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر جاندار کی روح نکالتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلا سور پھونکیں گے، جس کی آواز سے زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، تمام جاندار مر جائیں گے اور اس دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، یہ قیامت کا دن ہوگا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انہیں نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے چند پیغمبروں پر کتابیں اتاری۔ یہ کتابیں آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں۔ ان کتابوں کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے۔ ان آسمانی کتابوں کی تعداد 4 ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی،
قرآن مجید یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری اور مکمل کتاب ہے اور قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا واحد ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ نمبر 4، رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے مختلف زمانوں میں بہت سے رسول و نبی بھیجے۔ تمام رسولوں نے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کو یقین کے ساتھ ماننا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ نمبر 5، آخرت پر ایمان۔ تمام مسلمان اس بات پر سچے دل سے یقین رکھتے ہیں کہ ایک روز یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ تمام انسان اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس دن کا نام روزہ آخرت ہے۔ اس روز کو آخرت کا دن کہا گیا ہے۔ سب لوگوں کے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جن لوگوں کے اعمال برے ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم سرگرمی کی طرف چلتے ہیں۔ مختصر جواب دیں۔ تمام سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر لکھیں۔ سوال نمبر 1، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں کو سچے دل سے ماننا، ان پر یقین رکھنا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال، اسلام کے 5 بنیادی عقائد کے نام لکھیں۔ جواب، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ سوال نمبر 3، 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں۔ جواب، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ سوال نمبر 4، 4 مقرب فرشتوں کے نام لکھیں۔ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ سوال نمبر 5، روزہ آخرت سے کیا مراد ہے؟ جواب، روزہ آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے۔ روزہ آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے۔ سوال نمبر 6، کون سی کتاب ہدایت کا واحد ذریعہ ہے؟ جواب، قرآن مجید ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ قرآن مجید ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 7، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے۔ سچے دل سے اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے۔ سوال نمبر 8، فرشتے کیا ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ جواب، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنی اسلامیہ کی نیٹ نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ یہ آپ کا
گھر کا کام ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ، دوزخ، ہدایت، نور، قرآن پاک، بہشت۔ قیامت کے دن نیک لوگ میں جائیں گے بہشت۔ آپ نے ادھر لکھنا ہے بہشت۔ اللہ تعالیٰ نے کی حفاظت کا ذمہ خود لیا قرآن پاک۔ آپ نے ادھر لکھنا ہے قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ آپ نے قرآن پاک لکھنا ہے۔ زندگی اور موت کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ لکھنا ہے ادھر۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قیامت کے دن برے لوگ میں ڈالے جائیں گے، تو آپ نے لکھنا ہے دوزخ۔ دوزخ۔ قیامت کے دن برے لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی لیے نبی بھیجے۔ آپ نے اب بتانا ہے کہ ادھر کیا لگے گا؟ ویری گڈ، ہدایت۔ تو آپ نے ہدایت، یہ لفظ ہدایت ہے، آپ نے یہ ادھر لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سے پیدا کیا۔ بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے۔ تو آپ نے نور ادھر لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ خالی جگہ پر کریں۔ آپ کو خالی جگہ دی گئی ہیں، ایک سائڈ پہ کالم پہ آپ کو نام دیے گئے ہیں آسمانی کتابوں کے، اور ایک کالم پہ آپ نے لکھنا ہے کہ یہ جس نبی پر نازل ہوئے۔ نام آسمانی کتاب جس نبی پر نازل ہوئی، یہ آپ نے بتانا ہے کہ کون سے نبی پر نازل ہوئی ہے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام۔ زبور کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مکمل کریں۔ ایک کالم پہ آپ کو نام دیے گئے ہیں فرشتوں کے، اور ایک میں آپ نے کام لکھنے ہیں۔ نام فرشتہ، کام جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگائے ہیں۔ آپ نے یہ کام پیج نمبر یعنی صفحہ نمبر 10 کھولنا ہے اور وہاں سے دیکھ کر کرنا ہے۔ جیسے حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو وہ کیا کرتے تھے؟ پیغمبروں تک پہنچاتے تھے۔ تو آپ نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پیغمبروں تک پہنچاتے تھے۔ حضرت میکائیل مخلوق کو روزی پہنچانا، بارش برسانا اور ہوا چلانا۔ حضرت اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر جاندار کی روح نکالتے۔ حضرت اسرافیل یہ جو ہیں یہ سور پھونکیں گے، قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ اپنی ہی کتاب پر حل کرنا ہے، یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنی اسلامیات کی کاپی پر لکھنے ہیں، یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، یا اگر آپ نے آج کے لیکچر کے حوالے سے
کوئی سوال پوچھنا ہے تو مجھے اسکول کے نمبر پر کال کر لیں اور میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دوں گی۔ آپ کو جو بھی گھر کا کام دیا گیا ہے اس کو 2 دن میں مکمل کر کے اسکول کے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیں۔ شکریہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔